پلے پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والی جب وہ حاملہ ہوئی تو اس کے پیٹ کا بچہ رات بھر کلمہ پڑھتا تھا، اس کلمہ کی آواز اس کی ماں سنتی تھی، تو پھر بچہ کون پیدا ہوا؟ بچہ وہی پیدا ہوا جو 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین اجمیری کی شکل میں پیدا ہوا۔ ایک قوم مسلم ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نعت سنیں جنت چلے جائیں، موج مستی کریں جنت چلے جائیں، جیسے چاہے جیے جنت چلے جائیں، لڑائی جھگڑا کریں جانور کی طرح جیے جنت چلے جائیں، نہیں ہوتا۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، جب دنیا میں مالدار ہونے کے لیے رات رات دن دن بھر کھٹنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ہنر سیکھنا پڑتا ہے، دماغ جلانا پڑتا ہے۔ جب دنیا کا پیسہ بغیر دماغ جلائے نہیں ملتا ہے تو خربوں سال کی جنت بغیر دماغ جلائے کیسے ملے گی؟ تو دنیا کا مال چاہیے تو دکان جانا ہوگا، فیکٹری جانا ہوگا، کھیت جانا ہوگا، اور اگر جنت چاہیے تو مسجد جانا ہوگا، سجدہ کرنا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا۔ کھیت گئے بغیر فصل نہیں پیدا ہوتی، تو مسجد گئے بغیر بھی جنت نہیں ملتی۔ اے میری قوم، یہ وہ باتیں ہیں جو باتیں امرت ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو اکسیر حیات ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے لیے گرہ باندھ کے رکھنے کے قابل ہے۔ یہی باتیں ہیں، اسی کو سننے کے لیے جمعہ کا خطاب، یہی وہ باتیں اسی لیے عیدین کا خطبہ، یہی وہ باتیں جو سننے کے لیے مجلسوں کا اہتمام ہے کہ 1-2 مہینے تک مارے پھر کر قیمتی پیسہ لگا کر چندہ کر کے یہ جو مجلسیں سجائی جاتی ہیں انجوائے کے لیے نہیں سجائی جاتی، صرف 2-4 گھنٹے نعت سن کے مستی کے لیے نہیں سجائی جاتی۔ یہ محفلیں سجتی ہیں تاکہ ہم اپنے مقصد حیات کو جانیں، یہ محفلیں سجتی ہیں تاکہ ہمارے سینے میں جو زنگ ہے وہ زنگ چھوڑایا جائے۔ جب زنگ ہلکا ہو تو ہلکی بات سے زنگ چھوٹ جاتا ہے، لیکن جب زنگ گہرا ہو تو زبردست ڈٹرجنٹ چاہیے۔ جب میٹھی دوائی سے فائدہ کم ہوتا ہے، دوا جب کڑوی ہو تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ صرف ہاں ہیلو کرنے سے سبحان اللہ بولو جنت چلے جاؤ گے، پیر صاحب کے ہاں جاؤ جنت چلے جاؤ گے، درگاہ پہ چادر چڑھاؤ جنت چلے جاؤ گے۔ اگر اتنا ہی آسان ہے تو ڈیلی چادر چڑھائیے، کیا لگا ہوا ہے؟ اتنا ہی آسان ہے تو ڈیلی لوہمان سلگائیے جنت چلے جائیے، اور ڈیلی 10 روپے کا بتاشا لا کے فاتحہ دلائیے اور جنت چلے جائیے۔ سرکار غوث اعظم 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، رات بھر 1 منٹ کے لیے سوئے نہیں۔ یہ ان کا غلام کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ 40 دن نہیں، 40 ہفتہ نہیں، 40 مہینہ نہیں، 40 سال تک غوث پاک کی عمر ہے 91 سال۔ آپ بچپن کے بہت سارے دن علم حاصل کرنے میں لگا دیں، عالم حافظ قاری مفتی سب بننے کے بعد 25 سال جنگلوں میں چلے گئے، وہاں درخت کے پتوں کو کھاتے تھے، گری پڑی سبزیاں کھا لیتے تھے، بھوک مٹا لیتے تھے، پھر عبادت کرنے میں لگے رہتے تھے 25 سال تک۔ اور اس کے بعد پھر جب جلوت میں آئے تو تقریر شروع کی، 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ آپ کی تقریر سن کے لوگ کئی لاشیں محفل سے نکل جاتی تھی، اور ہفتے میں 2 دن آپ تقریر فرماتے تھے۔ جب مسجد میں جگہ نہیں بچنے لگی، عیدگاہ پہ آپ کے ممبر کو لگایا جاتا تھا۔ 70 ہزار کا مجمع، 400 مولانا دوات قلم لے کے محفل میں بیٹھتے تھے، آپ کی تقریر کو نوٹ کرتے تھے۔ اور جو اللہ کے ولی پہاڑوں اور گفاؤں میں ہوتے تھے 10, 20, 50, 100 کلومیٹر دوری پہ، وہ وہاں اپنی گفاؤں میں غوث پاک کے شہر بغداد کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے۔ غوث پاک کی تقریر وہ 500 کلومیٹر دوری سے پہاڑ کی چوٹی سے سن لیا کرتے تھے، اور پوری تقریر وہ نوٹ کرتے تھے۔ اور جب بغداد آتے تھے 2-4 ہفتہ کے بعد، تو جو 400 علماء بیٹھ کے تقریر لکھتے تھے اس کی تحریر سے اپنی تحریر ملاتے تھے تو ایک لفظ کا فرق نہیں ہوتا تھا۔ بس کھانا پینا، شادی بیاہ، موج مستی، 2-4 10 دیکھ کھانا بنانا، صاحب ہنڈا بنانا کھلانا، سوچنا چھوڑ دیے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کافروں کا کام ہے کہ یا مصطفیٰ کے غلاموں کا کام ہے۔ جو ہلدی کی رسم ہے یہ کہاں سے آئی؟ چور دروازے سے کافروں کے ہاں سے آئی۔ ڈی جے گانا یہ سب کافروں کے ہاں سے آئی۔ یہ صاحب ٹینڈ میں پیسہ برباد کرنا حضور کی سنت ہے۔ مسجد میں حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کر دی، اور جب مسجد میں بیٹی کی شادی ہوئی تو اس بیٹی کا انعام کیا ملا؟ حسن اور حسین جیسا شہید مل گیا۔
اور جب آج ڈی جے بجا کے شادی ہوتی ہے، ہلدی کی رسم میں ایک لڑکے کو ہلدی اس کی بھابھی لگاتی ہے، یہ حرام۔ ایک لڑکے کو ہلدی اس کی چچیری بہن لگاتی ہے، سخت حرام۔ ایک لڑکے کو ہلدی اس کے سماج کی لڑکیاں لگاتی ہیں، یہ حرام۔ صرف ماں لگائے تو چلے، صرف اپنی خاص خالہ، چچیری خالہ نہیں، اپنی خاص خالہ جو ماں کی بہن ہے وہ لگا دے ہاتھ میں تو ٹھیک ہے۔ اپنی خاص پھوپھی وہ اگر بدن میں ہلدی لگا دے تو ٹھیک ہے، چونکہ پھوپھی سے نکاح حرام ہے، جس سے نکاح حرام ہے وہ لگا دے۔ بھابھی سے نکاح ہو سکتا ہے بھائی کے مرنے کے بعد یا طلاق کے بعد، چچی سے نکاح ہو سکتا ہے چچا کے مرنے کے بعد طلاق کے بعد، ممانی سے نکاح ہو سکتا ہے ماموں کے مرنے کے بعد یا ماموں کے طلاق کے بعد۔ تو جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس کا بدن اس کے بدن پہ ڈالنا حرام ہے۔ چاہے چچی لگائیں تو بھی حرام ہے، چاہے ممانی لگائیں تو بھی حرام ہے، چاہے بھابھی لگائیں تو اور سخت حرام ہے، سن بہن لگائیں تو سخت حرام ہے، اپنی چچیری مچیری کچیری پھپھیری بہن لگائیں کزن، یہ سب بھی حرام ہے۔ یہ بتائیے کیا تماشا ہوتا ہے ہلدی کے نام پہ؟ کہاں سے یہ رسم آ گئی؟ 2-4-10 سال میں فلم سے رسم آ گئی، کافروں کے ہاں سے رسم آ گئی۔ ہمارے ہاں کی رسمیں وہ نہیں تھی کہ ہماری گاڑھی کمائی صرف شیطان کو خوش کرنے میں خرچ ہو، شادی سمپل ہو تاکہ نکاح اتنا آسان ہو جائے۔ کوئی لڑکی 18 سال سے اوپر کنواری نہیں رہے، جو کنواری رہے گی نہ زناکاری ہوگی۔ کوئی لڑکا 18 سال کے بعد کنوارا نہ رہے، نہ کنوارا رہے گا نہ زناکاری ہوگی۔ اور جب نکاح میں تاخیر ہوگی کہ لڑکا ملے نوکری والا یا لڑکی ملے حور پری جیسی، یا شادی میں خرچ کرنے کے لیے 2-4-10-50 لاکھ کروڑ روپے رہے، تب ہوگی شادی۔ تو زنا تو ہوگا، ریپ تو ہوگا۔ صاحب 18 سال میں شادی کرنی تھی، 38 سال میں شادی ہو رہی ہے، یا 10 سال جو 20 سال ڈیلے ہو رہا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ چور دروازے سے وہاں کیا ہوگا؟ وہاں مانع حمل ادویات کھائی جائیں گی، ایبورشن کروایا جائے گا، گھر والوں کو پتہ تک نہیں چلے گا، چور دروازے سے حمل گرایا جائے گا، دوائی کھائی جائے گی، نیرود استعمال کیا جائے گا، کوپٹی کا استعمال ہوگا، میڈیسین کھائی جائے گی، اور تاکہ مستی بھی کریں اور پھر حمل بھی نہ ٹھہرے، تاکہ سماج کے لوگوں کو پتہ نہ چلے اس کی بیٹی نے یہ جرم کیا ہے۔ جب بار بار حمل گرانے کی دوائی کھائے جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ بچہ دانی کا کینسر ہوگا۔ جب کینسر سے پیڑت ہو جائیں گی تب ان کی شادی ہوگی، 50 لاکھ کی دھوم دھام والی شادی، وہ کارڈ چھپے گا، وہ دھوم دھام سے ڈیکوریشن ہوگا، وہ 10 دن سے شادی کی تیاری ہوگی، اور سارے رشتہ دار آ کے ناچیں گے، گائیں گے اور جھومیں گے۔ اور اس کے بعد پتا چلا جب وہ کھنگھڑ بن کے 38 سال کی عمر میں شوہر کے پاس گئی، پتا چلا کہ ان کو تو بچہ دانی کا کینسر ہے۔ یہ بتائیں جب بچہ دانی کا کینسر ہو تو کون لڑکا اسے قبول کرے گا؟ پھر تو ساری زندگی تباہی کی نظر ہو جائے گی، اور پھر اسی طرح روتے بھلکتے ہوئے سسکتے ہوئے، اور بھی برداشت نہ ہو تو زہر کھا کے مرتے ہوئے۔ کون کہا تھا اپنی جوانی کا غلط استعمال کرنا؟ کون کہا تھا موج مستی کرنا اور پھر مستی کو چھپانے کے لیے دوائی کھا کے کینسر کو دعوت دینا؟ کون کہا تھا؟ اس لیے اور تم مال خریدو، مکان بناؤ، گاڑی خریدو، اور اسی کے مقابلے میں رہ جاؤ، بال بچوں کو چھوڑ دو، چاہے وہ اسکول کالج کے پڑھائی کے نام پہ زنا کریں، حمل گروائیں، ایبورشن کروائیں، 10 لڑکوں کی گود میں جھولیں، اور شادی کے بعد بھی جب وہ لت لگی رہے تو شوہر کے گھر چھوڑ کے وہ دوسروں کے ساتھ بھاگ جائیں، اور پھر اب جب اس کی تربیت کا خیال نہ کرو گے تو پھر بچے برباد ہوں گے اور تم دولت کمانے اور مکان بنانے میں لگے رہو۔ حضور نے کہا تھا 1400 سال پہلے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو جتنا تحفہ دیتا ہے، اچھا ادب سکھانے سے بہتر کوئی تحفہ نہیں۔ مَا نَحَلَ فَالِدٌ وَلَدَهُ مِن نُحَلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ۔ آقا فرماتے ایک باپ اپنی اولاد کو جتنا گفٹ دیتا ہے، اچھا ادب ڈسپلین سکھانے سے بہتر کوئی گفٹ نہیں۔ 50 ارب کا مکان دینے سے بہتر ہے کہ بچے کو نمازی بنا دیں، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ڈال دیں، ان کو بتا دیں کہ ساری زندگی دنیا میں زندہ رہنا نہیں، مرنے کے بعد اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ یہ ساری باتیں بچے کو بتا دیں تو زیادہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مرنے کے بعد 10-20 لاکھ روپے بچہ کو چھوڑ کے مریں، 10 بیٹا ہے 10 مکان دے کے مریں، چاہے اس کے لیے ہم کو جانوروں کی طرح جینا پڑے۔ یہ سب سوچنا نہیں پڑے گا، آپ بھی مصیبت سے بچ جائیں گے۔ کیوں؟ قرآن میں آیا ہے لا
لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غریبی کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، تیرے بچوں کو بھی روزی دیں گے۔ اور یہ تجربہ بولتا ہے کہ جو زیادہ فکر مند رہا روزی کے بارے میں، اللہ اس کو دانے دانے کو ترسا اور تڑپا دیتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آج جو مارے جانوروں کی طرح زندگی گزر رہی، چہرہ کالا، ایک درجن بیماری، پیسہ کمانے کے بعد بھی ہاتھ سوکھا، فقیر بھوکا، جتنا پیسہ کما لو کم پڑ جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ جو آخرت اور جنت کی فکر چھوڑ کے صرف مال کمائے گا اللہ اس کو کبھی سکون نہیں دے گا۔ سکون تو وہاں ہے جو دل کی گہرائی سے اپنے مالک اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت انس کو 100 بیٹے تھے، کبھی چہرے پہ ملال نہیں ہوا، خوش تھے، مست رہتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے۔ کیوں؟ یقین تھا کہ جو اللہ 100 بیٹا دیا ہے وہی 100 بیٹوں کو روزی دینے والا ہے۔ غوث پاک کے پاس 4 بیٹیاں تھیں، 49 اولاد، 49 اولاد، کبھی ایک سجدہ نہیں چھوٹا، 40 برس عشاء کے وجہ سے فجر پڑے، چہرے پہ ملال نہیں آیا کہ بچہ کھائے گا کیا۔ غوث اعظم کو یقین تھا کہ جو اللہ 49 اولاد دیا ہے وہی اللہ روزی دینے والا بھی ہے۔ بس یہ عقیدہ رکھیے، محنت ایسا نہیں کہ کوڑی بن کے بیٹھے رہ جب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین میں تم پھیلو، زمین میں پھیل جاؤ، تم ایک دانہ گیہوں کا کھیت میں ڈالو، میں 1000 دانہ تجھ کو واپس کر دوں گا، مگر ایک تم کو ڈالنا ہوگا، محنت تم کو کرنی ہوگی۔ ظہر سے لے کے فجر سے لے کے ظہر تک جب کوئی نماز فرض نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ صرف کھاؤ گے، پاخانہ کرو گے اور بیٹھ کے سو کے ٹیلی ویژن دیکھو گے؟ نہیں، فجر سے لے کے ظہر تک کا 8 گھنٹے کا ٹائم محنت کرو، کھیت میں، فیکٹری میں، دکان میں، تمہاری محنت کے مطابق میں نہیں پیسہ نہیں ملے گا۔ پھر میری بات مان کے زمین پہ پھیلو، پھر کتنی روزی تم کو دینی ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ اللہ کہتا ہے میں کسی کو تھوڑی روزی دیتا ہوں اور کسی کو بے حساب روزی عطا کر دیتا ہوں۔ اگر محنت سے پیسہ ملتا، جو 8 گھنٹے اینٹ ہویا ہے وہ سب سے زیادہ پیسہ کماتا، لیکن 8 گھنٹے اینٹ ہونے والا 300 کماتا ہے، اور 1 گھنٹہ قلم چلانے والا 3 کروڑ روپے کما لیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ یقین جمانا ہوگا، آخرت کو دماغ میں رکھنا ہوگا، سارا کام سنت کے مطابق، سماج والا کیا بولتا ہے وہ نہیں، اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزاریے۔ یہاں بھی کم کمائی میں بادشاہت کی طرح زندگی گزاری، مرنے کے بعد جنت ایسے ہی نیک لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہوا رہے گا، جنت اس کا استقبال کرے۔ جو دنیا میں بے خوف جیے گا، بنداس جیے گا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، تو پھر اس کو تو 100 سال 1 سیکنڈ، اس کے بعد تو خربوں سال کی آگ اس کے مقدر میں ہی رہے گی اور جلتا رہے گا۔ یہ دنیا بنداس بن کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ڈرتے ہوئے، سہمتے ہوئے، خوف کرتے ہوئے گزارنے کی جگہ۔ جب ایک جنتی کو جنت میں ڈالا جائے گا، پوچھا جائے گا جنت کیسے پہنچے، وہ بولے گا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے اہل و عیال میں دنیا میں ڈرتے رہتے تھے، جنت ملے گی کہ نہیں، جہنم سے ڈرتے رہتے تھے، اللہ کے حضور دعا کرتے رہتے تھے، گناہوں سے بچتے رہتے تھے، رات میں سجدے میں روتے تھے، گھر بیوی الگ رو رہی ہے، جوان الگ رو رہا ہے، ماں باپ الگ رو رہے ہیں، تو جس گھر میں سجدے میں آنسو بہانے رونے کی کیفیت ہو، سمجھ جائے جنتی کا گھر ہے۔ اور جب بندہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا آگ میں، اور کہا جائے گا کیوں یہ جہنم میں گیا، کیا کرتا تھا دنیا میں، تو جواب ملے گا انہو کان فی اہلہ مسرورا، یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا، خوش رہتا تھا، کامیڈی سنتا رہتا تھا، سنیما دیکھتا رہتا تھا۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سبوں کو نیک بننے اور غوث اعظم کے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جانے